محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہوں، کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالی نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائیں کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے۔ جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا۔ آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دیں، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہیں۔ ادھر جن مسلسل کام میں لگے رہے۔ وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ جن اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا۔ وہ اندر اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتی رہی۔ آخر لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتا چلا کہ انہیں فوت ہوئے تو عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 14 میں فرماتے ہیں، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مطلع کر دیا کہ جنات بھی مخلوق ہیں، غیب دان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان پر قادر ہے۔ اور اسی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عزیر علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت میں ایک کریم اور عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچے تو بستی ویران تھی، بے آباد تھی۔ اب یہ حیران ہوئے کہ مجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا۔ ایسے میں خیال آیا اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے۔ یہ خیال تعجب کے طور پر تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 259 میں فرماتے ہیں، أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی موت دے دی 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا
तुझ पर कितनी मुद्दत गुजरी? कहने लगा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू 100 साल तक ठहरा रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख कि ये बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बना रहे हैं। तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा, मैं जानता हूं अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ने नींद की हालत में उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की थी, इसलिए उन्होंने जवाब देते वक्त समझा कि शायद वो सो रहे हैं। उन्हें ये एहसास भी न हुआ कि मैं तो इतना अरसा मुर्दा रहा हूं। जब वो सोए थे तो सुबह का वक्त था। जब दोबारा जिंदगी मिली तो असर के वक्त आंख खुली। इसीलिए अल्लाह ताला के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया रहा हूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने खाने और गधे को देखो, खाना बहुत जल्द खराब हो जाता है, लेकिन 100 साल गुजरने पर भी खाना बिल्कुल ताजा था, जबकि आपके गधे की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। अचानक उनके सामने देखते ही देखते हड्डियां हरकत करने लगी, फिर जुड़ने लगी। गधे का ढांचा तैयार हो गया तो उस पर गोश्त चढ़ने लगा। इस तरह गधा जिंदा हो गया और आवाज देने लगा। ये देखकर उज़ैर अलैहिस्सलाम पुकार उठे।